السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، آپ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے اور ویڈیو پسند آنے پر لائک کر کے دوستوں کو شیئر کریے۔ اس ویڈیو میں جو باتیں میں آپ کو بتانے والا ہوں، واقعی جس نے بھی اس خبر کو، اس تحریر کو پڑھا، دل کی کیفیت اس تحریر نے بدل ڈالی، سوچنے پر مجبور کر دیا کہ آخر آج کے عوام، علماء کے ساتھ، ائمہ کے ساتھ، حفاظ کے ساتھ اس طرح کی حرکت کیوں کر رہے ہیں۔ لیکن پھر بھی ہماری دریا دلی کہیے کہ ہم لوگ صبر کے ساتھ، دلجوئی کے ساتھ اس کام کو انجام دے رہے ہیں اور آگے بڑھا رہے ہیں۔ اگر ہم لوگ پیچھے ہٹ جائیں تو نہ تو کوئی جنازہ پڑھانے کے لیے اسے ملیں گے اور نہ نکاح پڑھانے کے لیے ملیں گے۔ دوستو، میں آپ کو ہو اس تحریر کو پڑھتا ہوں، آپ سنیے اور اگر پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر کے دوستوں کو شیئر کریے اور اپنی رائے کمنٹ میں ضرور دیجیے۔ دوستو، یہ تحریر نیپال اردو ٹائمز کے اوپر چھپا ہے اور اس تحریر کو لکھنے والا ہے آصف جمیل امجدی۔ انہوں نے امام صاحب اگر دکان بند کر دیں تو ہم لوگ تنخواہ بڑھا دیں گے، اس عنوان سے تحریر کو لکھا ہے۔ آئیے میں اس تحریر کو پڑھتا ہوں۔ 4 مئی 2026 کی رات تقریباً 10:30 بجے میرے ایک شاگرد کا فون آیا۔ وہ کانپور اور اٹاوے کے درمیان کسی علاقے میں امامت کے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ کافی عرصے بعد گفتگو ہو رہی تھی، اس لیے باتیں طویل ہوتی چلی گئی۔ حالات زندگی، ذمہ داریاں، گھریلو پریشانیاں اور زمانے کی سختیاں، سبھی موضوعات زیر گفتگو آئے۔ ان کی باتوں میں ایک عجیب تھکن تھی، ایسی تھکن جو صرف جسم کی نہیں بلکہ حالات سے لڑتے لڑتے روح پر اتر آتی ہے۔ میں خاموشی سے سنتا رہا، پھر اچانک انہوں نے اپنے ایک دوست کا ذکر چھیڑا جو ایک گاؤں کی مسجد میں امامت کر رہے ہیں۔ کہنے لگے، حضرت، ان کی تنخواہ صرف 6000 روپے ہیں۔ یہ جملہ سنتے ہی دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا۔ آج کے اس مہنگائی بھرے دور میں جہاں ایک معمولی مزدور بھی اس سے زیادہ کما لیتا ہے، وہاں ایک امام جو دین کی خدمت کرتا ہے، قوم کی رہنمائی کرتا ہے، بچوں کو قرآن سکھاتا ہے، 5 وقت لوگوں کو اللہ کے دربار میں حاضر ہونے کی دعوت دیتا ہے، اس کی پوری ماہانہ تنخواہ صرف 6000 روپے۔ سوچئے 6000 میں آخر کیا آتا ہے؟ گھر کا راشن، بچوں کی تعلیم، دوائیں، کپڑے یا بجلی کا بل۔ زندگی تو شاید اب 6000 میں چند دن بھی نہ گزرے۔ مجبور ہو کر اس امام صاحب نے مسجد کے اوقات کے علاوہ ایک چھوٹی سی دکان کھول لی۔ مقصد صرف اتنا تھا کہ کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، بچوں کی ضروریات پوری ہو جائے اور عزت کے ساتھ 2 وقت کی روٹی میسر آ جائے۔ یہ خودداری تھی، محنت تھی، حلال روزی کی ایک خاموش کوشش تھی۔ مگر افسوس کہ کچھ لوگوں کو امام صاحب کی یہ خودداری بھی برداشت نہ ہوئی۔ مسجد کمیٹی کے چند افراد نے ایک دن امام صاحب کو بلایا اور بڑی ہمدردی کے ساتھ کہا، امام صاحب، اگر آپ دکان بند کر دیں تو ہم لوگ آپ کی تنخواہ بڑھا دیں گے۔ امام صاحب نے ان کی بات پر یقین کر لیا۔ انہوں نے سوچا شاید اب حالات بہتر ہو جائیں گے، شاید کمیٹی کو ان کی پریشانی کا احساس ہو گیا ہے، شاید اب انہیں عزت کے ساتھ جینے کا حق مل جائے گا۔ چنانچہ انہوں نے اپنی چھوٹی سی دکان بند کر دی۔ لیکن یہ صرف ایک وعدہ تھا،
جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہ تھا۔ دن گزرتے گئے، ہفتے بیت گئے، مہینے بدل گئے، مگر تنخواہ نہ بڑھی۔ دکان پہلے ہی بند ہو چکی تھی، اب امید بھی دم توڑنے لگی۔ یہ واقعہ صرف ایک فرد کی کہانی نہیں، بلکہ ہمارے معاشرے کے اس تلخ رویے کی تصویر ہے جہاں ہم امام سے اخلاص، تقوی، قربانی اور خدمت کی توقع رکھتے ہیں، مگر اس کی بنیادی ضروریات پوری کرنے میں بخل سے کام لیتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ امام ہر وقت مسجد میں موجود رہے، ہر خوشی اور غم میں شریک ہو، بچوں کو پڑھائے، بڑوں کی اصلاح کرے، مگر جب اس کی اپنی زندگی مشکلات میں گھر جائے تو ہم نظریں چرا لیتے ہیں۔ کتنا عجیب المیہ ہے کہ جس شخص کی آواز پر ہم نماز کے لیے دوڑتے ہیں، اس کے اپنے گھر میں کبھی فاقے کی نوبت آ جاتی ہے۔ جس کے پیچھے کھڑے ہو کر ہم سکون پاتے ہیں، وہ خود بے سکونی کی زندگی گزار رہا ہوتا ہے۔ جس امام کے ایک ایک لفظ سے ہم دین سیکھتے ہیں، اس کے بچوں کی ضروریات پوری نہیں ہوتی۔ آخر کیوں؟ کیا امام صرف مسجد کی محراب تک محدود ایک مشین کا نام ہے؟ کیا اس کے جذبات نہیں؟ کیا اس کے بچے نہیں؟ کیا اسے عزت کے ساتھ جینے کا حق نہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ قوموں کا اخلاق اس وقت کھل کر سامنے آتا ہے جب وہ اپنے علماء، اساتذہ اور ائمہ کے ساتھ برتاؤ کرتی ہے۔ اگر یہ طبقہ معاشی تنگی، بے قدری اور جھوٹے وعدوں کا شکار ہوگا تو معاشرے کی روح کمزور ہو جائے گی۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے ائمہ کو صرف دعاؤں کا نہیں بلکہ انصاف کا حق بھی دیں۔ انہیں اتنی تنخواہ ضرور ملنی چاہیے کہ وہ عزت کے ساتھ زندگی گزار سکیں، بغیر کسی ذلت اور مجبوری کے، کیونکہ محراب میں کھڑا شخص بھی آخر ایک انسان ہے، اور انسان صرف احترام سے نہیں، انصاف سے زندہ رہتا ہے۔ دوستو، یہ تحریر میں نے ہو آپ کی خدمت میں پڑھ کر رکھا۔ آپ کو کیسا لگا آپ کمنٹ میں بتائیں۔ آپ کے کمنٹ کا مجھے انتظار رہے گا۔ انشاءاللہ پھر ایک دوسری ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ مجھے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔